تو اب آئے ہیں یہ ہماری لندن سے ہے آپ لوٹن سے یہ ہماری لوٹن سے طاہرہ جی ہیں جو کہ ہمارے گروپ میں ہماری ساتھ ہیں. اور اب ہم کہاں آئے ہیں طاہرہ جی؟ ازبکستان نہیں ہے, نو یہ ترکستان سٹی ہے قازقستان میں, قازقستان. اور ہم یہاں پہ لاسٹ نائٹ آئے ہیں. اسلامک ہسٹری بھی دیکھیں گے, میوزیم بھی دیکھیں گے, اور یہاں کافی ٹور اور بھی آئے ہیں. یہ دیکھیں موسم بھی بہت اچھا ہے, جگہ بھی بہت پیاری ہے, انجوائے کر رہے ہیں. بہت اچھا لگا ان سے مل کر. شی از ویری لائیو لیڈی, لولی. یسٹرڈے تو میں مانسٹر بنی ہوئی تھی کیونکہ میں تھک گئی سبھی تھی. مانسٹر بنے ہوئے تھے کل میں. اور میں بہت زیادہ چیخ رہی تھی اپنے گائیڈ پہ. میں کہہ رہی تھی کہ کیونکہ it was nearly 36 hour journey. But alhamdulillah, my company is very good. ان کو تو آپ جانتے ہو میرے پہلے ملیشیا کے بلاگ میں, میرے بہت بلاگوں میں, زرمین خان, السلام علیکم. وعلیکم السلام, اور یہ محمودہ خان, یہ ہماری گروپ کی جان ہے. تھینک یو. یہ ہماری دل ربا ہے. یہ ہماری دل ربا ہے تو یہ پٹھان, لیکن لگتی یہ انگریز ہے. اور آپ یقین نہیں کرو گے کہ یہ بہت زیادہ ریلیجس بھی ہے. اپنے نماز کچھ بھی قضا نہیں کرتی. میں اس کو کہہ رہی تھی کوئی تمہیں دور سے دیکھے گا تو کہے گا پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں, لیکن میں نے کہا ماشاءاللہ سلام. میں اس کو کہہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی پرہیزگار, اتنی الحمدللہ. اوکے, کس چیز کا اپنے گھروں پہ. Okay, can you give me, and he's our guide, he's our driver. نو ڈرائیور. Oh, sorry. So you are, میرا نام بہادر ہے. اس کا نام بہادر ہے بھی بہادر. اس نے کل 24 آور اس نے no sorry no 24 آور 11 آور اس نے ڈرائیو کیا. Exactly. It's a too long journey. Yeah. To Tashkent, if you search the map as well, the map is showing 5-6 hours. Yeah. With the toilet, with the bathroom, with the lunch, with the dinner. But we were talking about him, isn't it? That he's so patient, he's such a nice guy. So give your detail. If somebody want to come to Tashkent, Turkestan, Exactly. they can contact you. I made the business class special for you. In Tashkent, I'm gonna give you. Okay, can you say what's your number or whatever? So, my UK number is +44 777 147 6844. So contact him if you want to come to Turkestan or Tashkent or Uzbekistan or Kyrgyzstan. Kazakhstan, Turkestan. Yeah. Yeah, Turkestan. So to contact him, guys, okay? 24 to 7. He's such a humble boy. Thank you, auntie. یہ ہمارے نجیب بھائی ہیں. تو یہ ان کے ساتھ یہ میرا چوتھا ٹرپ ہے الحمدللہ. میں زندگی میں فرسٹ ٹائم کل غصے میں تھی. اور وہ یہ تھا کہ نجیب بھائی چاہ رہے تھے کہ ہم بہت کچھ دیکھیں, بہت کچھ ڈسکور کریں, اور ہمیں ترکستان لے آئے. حالانکہ یہ ٹور صرف ازبکستان کا تھا, ایکسٹرا ہمیں کرانا چاہ رہے تھے, اور میری کڈنی کی انفیکشن کی وجہ سے میں تھک گئی تھی. ہی از اے ویری ہمبل پرسن. ان کے ساتھ ہم جارڈن گئے ہیں, ایجپٹ گئے ہیں, ہم ان کے ساتھ فلسطین گئے ہیں, اور ہم ان کے ساتھ اب ازبکستان آئے ہیں, اور بوسنیا کا ارادہ رکھ رہے ہیں. آپ پلیز اپنے بارے میں تھوڑا بتائیں گے, اپنا نمبر شیئر کریں گے. Alhamdulillah, we brought the group with Ayman Group, and Alhamdulillah, this is our Uzbekistan tour, and Inshallah we do other tours as well. So Inshallah, in Uzbekistan tour we've added on another country, Kazakhstan. Today we're in Turkestan, so 2 days in Turkestan, and then Inshallah we'll go back to Tashkent, Samarkand and Bukhara. اپنا کوئی کانٹیکٹ نمبر دیں گے آپ؟ Ayman Group, www.aymangroup.co.uk is our group, Ayman Group, Inshallah. اوکے انشاءاللہ. اوکے گائز, سو آپ لوگ ہمیشہ پوچھتے ہو کہ میں کن کے ساتھ جاتی ہوں, تو میں اور میری فرینڈ زیادہ سبیل ٹریول اور یہ ایمان گروپ کے ساتھ جاتے ہیں, اور یہ دونوں پارٹنر بھی ہیں, isn't it? اور ابھی ہمارے ساتھ ٹریجڈی ہوئی آج. وہ ٹریجڈی بولو, جلبلی, میں اس کو جلبلی کہتی ہوں. تو میں مر گئی. ادھر آ جاؤ, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. اچھا, ہم اٹھے, حالانکہ ہم میں سب سے زیادہ ایکٹیو کون ہے؟ زرمین خان. یہ ہم میں, یہ ولی ہم میں سب سے زیادہ ایکٹیو ہے, جلدی تیار ہوتی ہے, جلدی آتی ہے ریسیپشن میں. آج ہم اٹھے, اس کو فون کرے, فون میں اٹھائی نہیں.
اب ہمیں یہ ہوا کہ اس کا روم نمبر ہے 1181. ہم جو نوک کرے پتہ نہیں کس کس بیچارے کو اٹھا لیا ہم نے, نہیں ہوا. پھر ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے وہ نیچے ہوگی, نیچے آئی نہیں, نیچے بھی نہیں. بس مجھے پینک ہونے کا دورہ پڑ گیا کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم جب ٹور میں تھے تو زرمین کی امی وفات پا گئی تھی اور ہمیں اتنا مجھے پینک ہو رہی تھی اور مجھے جلبلی کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے پینک نہ ہو, وہ ٹھیک ہوگی. ہاں میں کہہ رہی تھی کہ کوئی بات نہیں ہے, ڈونٹ وری. ہاں, اور آخر میں پھر شکر ہے زرمین ہمیں ملی. زرمین بس آئرن کیے ہوئے بغیر کپڑوں کے بغیر میک اپ کے ہم نے ابھی اس کو تھوڑی سی لپی دی کہ لگاؤ, تو الحمدللہ یعنی کہ ہمارا بہت زیادہ, میں بہت پینک تھی آنیسٹلی. کھانے کی میں نہیں تھی. جو باتیں کرتے تھے تو الحمدللہ یہ لڑکی بہت مضبوط ہے. میں پینک ہوئی, میں اس کو کہہ رہی تھی پتہ نہیں, الحمدللہ میں نے پتہ یہ کہہ رہی تھی پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا اسے, پتہ نہیں بے ہوش نہ ہو گئی ہوگی, پتہ نہیں اسے بخار نہ چڑھ گیا ہو, اور اتنا ورس ہو رہا تھا نا مجھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ الحمدللہ محمودہ ہمیشہ کہتی صبر کرو. کبھی کبھی میں سے غصہ بھی کر جاتی ہوں, صبر کتنا صبر کروں, لیکن یہ ہمیشہ کہتی خوش رہو, صبر کرو, صبر کرو. یہ اس کی عادت ہے. اور ہم یہاں آ گئے ہیں. یہ احمد وسائی کا مزار ہے جو کہ انہوں نے بھی اسلام کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور کافی انہوں نے بھی یعنی کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے جیسے کہ امام بخاری شریف نے کیا اسی لیے انہوں نے بھی کیا ہے. اور نقشبندی کا وہ جو ایک وہ ہے وہ بھی انہوں نے یہاں فالو کیا کیونکہ یہ ابو بکر صدیق کی وقت سے شروع ہوا تھا اور اب یعنی احمد وسائی نے بھی یہ کیا تھا. اور ان کے بہت زیادہ شاگرد ہیں جنہوں نے یہ صوفی بننے کا بھی اور یہ نقشبندی کا سلسلہ شروع کیا تھا. تو سارے گروپ یہاں پہ اکٹھے ہیں, سن رہے ہیں اپنے گائیڈ کی باتیں, پوری ہسٹری ہمیں بتاتے ہیں. لیکن اگر آپ وہ ساری ہسٹری میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو بہت ٹائم لگے گا. تو یہ احمد یسوی کا مقبرہ ہے جو کہ آسان بابا کے شاگرد تھے جنہوں نے یہاں پہ ترکستان میں آ کے وہ صوفی جیسے مسلک کے فاؤنڈر بھی تھے اور انہوں نے قرآن کو ترکستان کی زبان میں کیا. تو وہ 300 سال زندہ رہے اور انہوں نے اس طریقے سے اسلام کو اسپریڈ کیا. اور پھر ان کے شاگرد جو تھے آسان بابا کے وہ تھے احمد یسوی جن کا یہ مقبرہ بنا ہوا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. It's marble. I want to mention one thing. When we go to Amir Taimur's, his grave, the marble, it's special. It's a special stone. It's the largest onyx that was ever found, that was used to make the grave of Amir Taimur. But this is not marble. This is marble, Yeah. but that is jade. That is made of jade. Yeah, this is valuable stone. Very valuable stone. Yeah. This is marble. From That- 14th century. Yeah, this is marble stone. That's jade, and Amir Taimur's is onyx. They tried to remove it, and it is cursed, and they tried to remove his stone because it was the largest stone of that type. Yeah. So what happened? They tried to remove it, and they were told not to remove it. It's cursed. What happened? They took it. Yeah. The king's his daughter died, and then they brought it back. On the way back, it broke. I'll show you the crack when we get there. اچھا ابھی تو میں نے جو آپ کو جگہ بتائی تو وہ میں نے ایسے بتائی کہ جو احمد یساوی اور حسان بابا کی جو صوفی تھے اور اسلام کو انہوں نے اسپریڈ کیا تھا.
ان علاقوں پہ، یہ ازبکستان اور ترکستان اور ان میں. اور ان کی ایک یہ خوبی بھی ہے کہ انہوں نے قرآن کو ترکی میں ترجمہ کر کے دیا تھا، جس سے کہ لوگوں نے کافی فائدہ اٹھایا. تو ان کے بارے میں ایک یہ بات بھی ہے کہ یہ 120 ایئر زندہ رہے تھے، اور 120 ایئر میں یہ جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ان کا مقبرہ ہے. یہاں میں آپ کو ابھی دکھا دیا، لیکن فوٹوگرافی الاؤڈ نہیں تھی. اور 120 ایئر یہ زندہ رہے تھے، لیکن 60 کی جب یہ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 60 سال زمین کے اوپر رہے تھے. تو ان کی محبت میں انہوں نے پھر انڈر گراؤنڈ ایک کمرہ بنایا، اور وہ کمرہ ہم ادھر جا رہے ہیں، اس طرف ہمیں گائیڈ لے کے جا رہے ہیں. تو اس کمرے میں انہوں نے باقی اپنی موت تک کی زندگی وہاں گزاری، اور وہیں سے اسلام اسپریڈ کیا، وہیں سے ان کے شاگرد تھے. اور ایسی دنیا کے لوگ گزر چکے ہیں. اور یہ دیکھیں انہوں نے پھر یہ کتنے کنگ آئے، اور یہ ساری جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی احمد یساوی، میں نام بھی صحیح نہیں لے رہی ہوں، ان کی محبت میں سارے کنگز پھر آئے. پھر یہاں پہ ہم نے کنگز کی بھی جگہ دیکھی، فوٹوگرافی الاؤڈ نہیں تھی تو نہ کر سکی. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کا مقبرہ تھا، ان کی قبر مبارک بھی آپ لوگوں کو دکھا دی. تو یہ ایسے لوگ دنیا میں رہ چکے ہیں کہ انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں باقی کی عمر زمین کے اندر انہوں نے گزاری. تو اب ہم اس جگہ پہ جا رہے ہیں. Now we are in underground mosque. Please, ladies. We are in underground mosque. Underground mosque. The name of this mosque is called Khulwet. Khulwet, it is Arabic word Khalawatun, which means to stay alone, to live alone. When Hoja Ahmed Yasawi reached the age of our Prophet Muhammad's successor, he didn't want to live more than him. That is why he took decision to come into this place and to spend his last life underground, in just here. And when he came into this place, his mentors also, his scholars also, they came into this place with him. But they didn't stay here for till their death. They just stayed here for 40 days or for 80 days. Reaching 1 degree, then they were coming back to their life. Only Hoja Ahmed Yasawi kept living here till his death. They are telling that he was not going outside, he was not seeing the sun's light evermore after successory. So Hoja Ahmed Yasawi, he was writing Diwani book, the book of wisdom, sitting in underground mosque. In original, the underground mosque consists of 8 keys there. یہ وہ چھوٹا سا جہاں روم نہیں ہے، بس ایک ٹنل سا بنا ہوا ہے جس میں احمد یسوی نے 12th سینچری میں 60 سال گزارے تھے. 63 years یہاں پر عبادت کی ہے، یہاں پہ عبادت کی ہے انہوں نے. اور یہ احمد یساوی رحمۃ اللہ علیہ کے اسکالر یہاں بیٹھ کے، جو طالب علم ہوتے تھے وہ یہاں بیٹھ کے، یہ ان کا اوریجنل کچن ہے 12th سینچری میں. یہ ماما کے کچن میں بھی آئے گا، یہ ماما کے مسالہ کچن میں بھی آ جائے. مسالہ کچن. تالی بجاؤ سب اس کے لیے. شیلا کی جوانی، شیلا. ویری نائس، ویری نائس. یہ ماما مسالہ والی بہت مشہور ہو گئی. güzel kızlar. Wow, beautiful. اور اب ہم بگی میں بیٹھ رہے ہیں مسجد تک جانے کے لیے. اور کمال کی بات یہ کہ مجھے یہاں کرک ملا. کرک پٹھانوں کی یگٹ سے بنی ہوئی چیز ہوتی ہے جو یہ لوگ بھی کھاتے ہیں. یہ ڈرائی ہوتا ہے اور پٹھان اپنے سوپ میں بھی یوز کرتے ہیں. اور یہ بہت بڑی مسجد ہے جو احمد یساوی کی جگہ میں تھی. پھر ہم نے یہاں پہ آ کے ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ لی. لیکن یہ مسجد بھی دیکھنے والی تھی، اتنی خوبصورت کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں کہ یعنی ان کی یہ 13 صدی میں بنی تھی. 13 صدی میں، اور کچھ اس سے پہلے بنی ہے، کچھ 8 صدی میں بنی ہے. یعنی کہ دیکھ لیں 1600-1700 سال پہلے بنی ہوئی عمارتیں کتنی خوبصورت ہیں.
أشهد أن لا